غور اور فکر اپنے مقام پر رہتے ہوئے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لمحہ کس کو بولتے بولو؟ کہ آدمی جو آنکھ ہے کہ نہیں، وہ جھانک تھوڑا ایسا کر دے تو اسے بولتے ہیں وہ اتنا جو ہے کہ نہیں صرف غور اور فکر کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ جو ہے 70 سال کے کہ جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا، ان سے ہے کہ نہیں کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضل ترین عبادت کون سی تھی، تو کہنے لگے کہ غور اور فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا تھا اور اس نے یہ سوچا کہ بھئی یہ چاند ستارہ ان سب کو پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ صرف بولتے ہیں کہ یتا سوچنے پر اللہ نے اس کی مغفرت کی۔ تو اللہ جو ہے ہمیں بھی دین کے بارے میں غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ہم سب کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ جس کے زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی، اور دین نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ ناکام کریں گے۔ اللہ کیا کریں گے بولو؟ ہاں، ناکام کریں گے، کہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا۔ اب دنیا بولتی ہیں کہ بہت ہے کہ نہیں، وہ مختصر زندگی ہے، یعنی 50 سال 60 سال 70 سال، تو اس میں بھی اللہ جو ہے اسے کیا کریں گے بولو؟ ہاں، کہ کامیاب کریں گے۔ اور دنیا کی کامیابی کسے بولیں گے بولو؟ دنیا کی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر چین سکون اطمینان دیں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ ہاں، جیسے فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ 5 چیزیں دیں گے، اور وہ آدمی کو ملی تو بولتے ہیں کہ جو ہے ایک دم آدمی کیا ہوگا بولو؟ یعنی خوش ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا؟ خوش رہیں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ کیا دیں گے؟ دین کی وجہ سے، دین زندگی میں رہنے کی وجہ سے بولتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دلوں کا اطمینان دیں گے۔ کیا کریں گے؟ دل کا ہاں اطمینان دیں گے، جسے آتم شانتی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بولو؟ ہاں، کہ لوگ ہے کہ نہیں وہ اطمینان ہونا اس کے لیے بولتے ہیں کہ جو ہے یعنی جو ہے اس کو دنیا کی چیزوں میں تلاش کریں۔ کون ہے کہ نہیں وہ نشہ کر رہا ہے کہ اطمینان ملنا، سکون ملنا۔ کون ہے کہ نہیں وہ پکنک کے واسطے جا رہا ہے، تھوڑا سا ماحول کیا ہونا بولو؟ ہاں، بدلنا۔ یعنی الگ الگ لائن سے آدمی کیا کر رہا ہے بولو؟ تو اللہ دین کے برکت سے کیا کریں گے؟ یعنی جو ہے اسے آتم شانتی دیں گے، ہاں، دل کا اطمینان دیں گے۔ اور دوسرا فرمائے کہ جو ہے کہ دماغ کے اعتبار سے جو ہے اس کو سکون دیں گے۔ دماغ کے اعتبار سے کیا کریں گے؟ ہاں، کیونکہ دماغ بولتے ہیں کہ پورے باڈی کا پریزیڈنٹ ہے۔ اگر دماغ بے چین ہوا تو بولتے ہیں کہ جو ہے نیند نہیں آتی۔ کیا ہوتا ہے؟ نیند، ہاں، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ڈپریشن میں جا کے کیا کرتے ہیں بولو؟ خودکشی کرتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے دین کے برکت سے
بولتے ہیں کہ جو ہے دماغ کو سکون دیں گے. ہاں من شانتی, آتم شانتی. اور تیسرا بولنے لگے وہ جسم جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جو ہے یعنی صحیح سالم رکھیں گے, تندرست رکھیں گے. کیا کریں گے؟ ہاں ہمارے یہاں ایک جماعت آئی تھی امراوتی کی, اس میں ایک عالم صاحب تھے, انہیں بول رہے تھے, بولنے کی اس امت کے جب تک بولنے کی یہاں درد تھا, ہاں اس امت کا درد جب تک ہے کہ نہیں یہاں پر تھا, تو بولنے کی پورا بدن صحیح سالم تھا بولنے کی. اب یہ درد یہاں سے نکلے سو ہے بولنے کی, جس کے وجہ سے بولنے کی وہ کس کا ہے کہ نہیں یہاں درد آیا بولنے کی, کس کا ہے کہ نہیں یہاں دکھ رہا ہے, کس کا یہاں دکھ رہا ہے, کس کا یہاں دکھ رہا ہے. تو یہاں سے درد کیا ہوا, ہاں نکل گیا امت کا, تو پورے بدن کے اندر درد. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جو ہے وہ صحیح سالم رکھیں گے. ہاں اور چوتھا بولنے گے, ہاں ایک تو من شانتی دیں گے, آتم شانتی دیں گے, شاریرک شانتی دیں گے, اور چوتھا بولنے گے ویوسائک شانتی دیں گے. یعنی کاروبار کے لائن سے اللہ کیا کریں گے بولو, ہاں مستغنی کریں گے. کاروبار کے لائن سے آدمی پریشان نہیں ہوگا, اللہ ہے کہ نہیں سہولت کی روزی دیں گے. کیا کریں گے؟ ہاں سہولت کے ساتھ روزی دیں گے, کہ وقت ہے کہ نہیں ایک 2-4 گھنٹے کے اندر کرے, اللہ نے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. نہیں تو آ جائے کہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بھی جو ہے کام کرنے والے بھی اور کام نہیں کرنے والے بھی 12 گھنٹے انہیں بھی راب رہا ہے, انہیں بھی راب رہا ہے. اب انہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی جو ہے انہیں اتنی محنت کر کو ہے کہ نہیں, وہ محنت میں لگے سا انہیں بھی میرا اتنا راب رہا ہے, میرا اتنا کیا کر رہا ہے, ہاں راب رہا ہے, اور میں بھی اتنا راب رہا ہوں. کیا فرق ہے بولنے کی, کیا تو بھی فرق ہونا کہ نہیں, ہاں فرق ہونا کہ نہیں بولو تو. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, انہیں بولتے تھے وہ کہ وہ سرجری کرتے ہیں نہیں, ہاں ان کے دواخانے کے اندر گئے کو تو ہے کہ نہیں, وہ یعنی تصویریں لگائے سو رہتے ہیں, یہ آپریشن کرنے کے پہلے اور یہ آپریشن کرنے کے آفٹر اور بیفور. تو بولتے ہیں کہ جو ہے جماعت میں جانے کے پہلے بولتے ہیں کہ بہت کام کرتا تھا, دن رات ہے کہ نہیں, اور جماعت میں جا کو آنے کے بعد میں بولتے ہیں کہ 2-4 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں کہ سلوٹوں کے اندر روزی دے دی, سہولت کی روزی دے دی. لیکن اس کے لیے بولتے ہیں کہ جو ہے قناعت کرنا پڑتا ہے, جتنا ہے اتنے اوپر سنتوشٹ. کیا بولتی ہیں, ہاں قناعت کرنا پڑتا ہے. ہرس میں پڑا کو تو بولتے ہیں کہ جو ہے آدمی پریشان ہوتا ہے, ہرس میں پڑا, ہاں کہ بھئی جو ہے محنت کر کے یہ یقین کہ بھئی جو ہے مقدر میں جتنا ہے اتنا ملنے والا. اس کی مثال دیتے کہ نہیں, 1000 لیٹر کی ٹانکی ہے, اس کو ہے کہ نہیں ایک وہ چابی لگاؤ تو اتنا پانی آنے والا, اور 10 لگائے تو بھی اتنا آنے والا ہے کہ نہیں. تو ہمارا یہ مقدر ہے. اور دیکھو جیسا گمان ویسا ایمان بولتے, جیسا گمان, کہ ہمارا گمان ہوگا کہ بھئی جو ہے 8 گھنٹے رابنے ہونا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا بولتے ہیں بولو, کہ اللہ تعالیٰ گمان کے بندے کے گمان کے ساتھ رہتے, بندے کی ہاں گمان کے ساتھ. تو فرمائے کہ جو ہے ہمارے اندر فرق نہیں ہوگا تو پھر لوگ آئیں گے کیا بولو, کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ ان کے زندگی میں فرق آیا کہ جب جو ہے کہ نہیں صلح حدیبیہ ہوا اور پھر آنا جانا شروع ہوا, تو دیکھے کہ مکے کے لوگوں نے دیکھے,
अरे बोलने के पहले ये लोग कैसे आते, अपने यहाँ से रहने आते बोलने के। अब इनके बोलने का अंदाज इनका है कि नहीं, वो लोग खर्चा कर रहे हैं हमारे ऊपर, हाँ। और फिर बोलने के कितने अच्छे अंदाज के अंदर हमारी मेहमान नवाजी कर रही हैं, बातचीत कितने अच्छी कर रही हैं, और नरमी इनके अंदर कितनी ऐसा है। अब वो देख को लोग मुसलमान हुए, बोलते हैं कि 10 बरस में मक्का की जिंदगी के अंदर जत्ते लोग मुसलमान नहीं हुए, वत्ते बोलते हैं कि वो 2 बरस के अंदर लोग मुसलमान हुए, कि सारा वागणूक सामने आई, फर्क सामने आया। तो हमारे जिंदगी में लोगों को है कि नहीं, वो बदल नजर आएगा, तो फिर क्या होगा बोलो लोग, हाँ। और साहबा क्या बोलते थे, कुलू मिसलुना, हमारे जैसा बनो, हमारे सर के हो। आज हमें बोल सकते हैं क्या, हाँ, हमारे सर को हो करके बोलते थे 2 जुमले। तो जिंदगी में फर्क आया, जिंदगी में क्या है बोलो, फर्क आया। तो अल्लाह ताला व्यवसायिक शांति देंगे, यानी थोड़े में सारी जरूरतें पूरी होंगी, और बाकी वक्त कहां लगाएंगे बोलो, बाकी वक्त अल्लाह के दीन पर लगाएंगे। ये देखो उसके लिए जो है सहाबा, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलने के 250 बच्चे, लेकिन कभी काम धंधा न बोलने के तिजारत करे, न बोलते कि जो है मुलाजमत करे, अल्लाह के नबी के साथ हमेशा अल्लाह के दीन की मेहनत के अंदर है। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तू मेरे काम में लग जा, मैं तेरे कामों को बनाऊंगा। बंदा कहता है कि भाई अल्लाह के दीन का काम मेरा है, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये बंदे के जत्ते तकादे हैं वो सब किसके हैं, मेरे हैं। तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि कारोबार के अंदर बोलते हैं कि जो है सहूलतें या आसानियां पैदा करेंगे। अपने जो है कि नहीं, वो सांगली मरकज के अंदर वो औरंगाबाद के जिम्मेदार हैं यूसुफ भाई एसटी कर को, थोड़ा सा उन्होंने एक इलाके की कारगुजारी बोली कि हमारी जमात बोलने के वो जिम्बाब्वे के अंदर गए, और हमारे 8 साथी हत्ते बोलने के, और आगे के मुल्क में जाने का था, और वीजा है कि नहीं वो मिल रहा था। तो फिर बोलने के 2-4 दिन वो मस्जिद के अंदर रहे वहां के। फिर वहां के साथियों ने मशवरा करे कि भाई जो है आपने एक मस्जिद और जमात का साथी क्या करो, इनके साथ जोड़ो बोलने के। अब उन्हें है कि नहीं, जहाँ को वो जो भी कागजात रहेंगे, डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो सब क्या करना। अब मैं देखा कि एक साथी को तय करे बोलने के। अब वो ऐसा साथी अत्ता बोलने के जिन्हें है कि नहीं वो फजर का तहज्जुद में आने का, और बोलने के तहज्जुद में आने के बाद में है कि नहीं नमाज, फिर है कि नहीं वो फजर की नमाज, इशराक, फिर है कि नहीं वो मशवरा, मुलाकातें, और 10-11 बजे बोलने के जाने का। मेरे दिमाग में आया बोलने के घर में क्या काम नचेगा, यहाँ को क्या करता है बोलने के, बूढ़ा है बोलने के, तो चलो बोलने के बुढ़ापे में क्या पकड़े से मस्जिद। अब वो साथी का तय करे बोलने के, वो साथी का मैं सोचने लगा, एक तो बोलने के पहले साड़ी साथी लगी है बोलने के, अभी यो इसीलिए को तो और डबल साड़ी साथी लगने वाली क्या हुई, लेकिन तय हुए सा चलो बोलने के। अब जैसे ही बोलने के वो साथी जब आया बोलने के, बाहर जाको देखा तो बोलने के एकदम बोलने के यानी इंपोर्टेड कार, अब उसके अंदर बोलने के वो आदमी बैठे साहब, फिर मैं भी बैठा बोलने के। अब मेरा मुझे शर्म आने लगी, इसके बारे में मैं क्या सोचा। फिर बोलने के जैसे ही मैं बोलने के हम एयरपोर्ट पर गए, अब जाने के बाद में बोलने के जैसे वो आदमी एयरपोर्ट के अंदर घुसा बोलने के, तो सारे लोग का उठ को बोलने के उसे क्या कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अंदर केबिन में गया हूं मैं भी आता बोलने के। अब वो मेन जो साहेब आता उन्हें भी बोलने का
بولنے کہ تمہیں کی ترس کرے بولنے کی آنے کا کیا جو بھی ہے میرے کو بولے تو میں آنکھوں کر کو دیا تھا بولنے کی نہیں بولنے کی یہ جماعت ہے بولنے کے اس کا ویزا کا ہے کہ نہیں وہ ہو رہا نہیں اس کا ذرا وہ ویزا کا کام کر کو دینے کا اب انہیں لیے بولنے کے پٹا پٹا مار کو بولنے کی یہ لے بولنے کے میرے کو اتنی شرم آئی بولنے کے میں کیا کیا سوچا بولنے کی یہ آدمی کے بارے میں پھر بولنے کے میرے ہے کہ نہیں وہ آدمی کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی بولنے کی اور جب مسجد میں پہنچے تو ساتھیوں کو پوچھا بولنے کے تو وہ ساتھی بولنے لگے کہ یہ آدمی جو ہے کہ نہیں انہیں بولنے لگے پورے زمبابوے کا ٹاپ لیول کا ادیوگ پتی ہے بولنے کیا انہیں زمبابوے کا ٹاپ لیول کا ادیوگ پتی ہے اور انہیں بولنے لگے کم سے کم 8-10 گھنٹے مسجد کی آبادی کے اندر لگاتا روزانہ کیا کرتا تو اللہ نے یتّا دیے ہے لیکن بولتے ہیں کہ جو ہے دین پر کتّا لگا رہے یتّا بڑا آدمی تو دین کے برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بولو کہ دنیا کے اندر بھی سہولتیں پیدا کریں گے دنیا کے اندر بھی کیا کریں گے بولو ہاں کیونکہ آدمی جتنا قربانی دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہے کہ نہیں اس کی طرف مہربانی ہو جائے ہمیں ہے کہ نہیں یہاں ایک علاقے میں آتے وہاں ایک ذمہ دار جنہیں ہے کہ نہیں بار بار مرکز میں جانا پھر پونے میں مشورے میں جانا پھر ہے کہ نہیں شہر کے اعتبار سے فکرے کرنا تو ان کے یہاں ہے کہ نہیں ہماری جماعت گئی پھر انہوں مرکز میں میرے کو بولنے لگے امیر صاحب بولنے لگے وہ تقاضی اتنے ہیں کہ میرے کو وہ وقت دینے نہیں مل رہا بولنے کی تم تعلیم میں پہنچنے میں وہ نہیں مل رہا بولنے اب ان کا بولنے کے کارخانہ ہتھا پھر ساتھی بولنے لگا کہ یہ آدمی بولنے لگے مہینوشی بولنے کے اپنے کارخانے میں نہیں جاتا مہینوشی کارخانے میں نہیں جاتا وہ نوکرا بولتے ہیں بولنے لگے کہ مہینت نے کمیت کمی ایک دا یوں نہیں کہ نہیں ذرا درشن دیون جات جاوا اور آج نوکر کا کیا معاملہ ہے بولو نوکرا کے واسطے پریشان ہیں اب پورا کارخانہ بولنے نوکرا چلاتا پورا کارخانہ کون چلاتا کیوں بولو کیونکہ آدمی جو ہے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہے کہ نہیں لوگوں کی دلوں کے اندر محبت ڈالتی ہاں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اور جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بلا کو بولتے ہیں کہ یہ بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں میں کرتا ہوں تمہیں بھی کرو اور وہ پورے فرشتے دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر اس کی محبوبیت ڈالتے اس کی کیا کرتے بولو ہاں ہمارے جو اکابر ہیں ان کے آگے پیچھے لوگ کی گھومتے ہیں بولو ہاں بولنے کے اچھا سے اچھا کھلانے کا یہاں سے بولنے کے ہاں بولنے کے اپنے یہاں کا انگور لے کو جانے کا بولنے مٹھایا لے کو جانے کا اور آم لے کو جانے کا ارے کیا انہیں ہمیں اور پاؤنے ہیں پھر کی لے کو جا رہے ہیں ان کا کمال نہیں بلکہ جو ہے وہ ایک ایسے کام کو لے کر چلتے ہیں جو کام اللہ کو پسند ہے ہاں تو اللہ فرمائے کہ جو ہے دین کی محنت کی برکت سے ہاں کہ نہیں وہ ویوسائک شانتی دیں گے کاروبار میں کیا کریں گے بولو آسانیاں پیدا کریں گے ہماری جماعت بھوپال میں تھی تو ایک نئی بھائی کر کو ساتھی تھا انہیں ہے کہ نہیں تعلیم میں گشت میں ملاقات میں ہمیشہ ساتھ میں پھر میں سوچا انہیں کام بھی ہم کیا کرتے کہ نہیں پھر بعد میں سے کہ نہیں گشت میں گیا میں اور وہ نئی بھائی بھی ہمارے ساتھ میں اب اس کی اتنی چھوٹی دکان وہ ٹھوس کی وہ ڈبا کھاتے ہیں تو چا کے ساتھ اتنی چھوٹی اب دیکھا میں تو وہ آجو باجو والے اس کا گراک کر رہے ہیں اور انہیں کیا کر رہے ہیں گشت تعلیم ملاقات
اور وہ اتنے چھوٹی دکان پر انہیں بولنے کے عامر صاحب بولنے کے میں امریکہ میں 4 مہینے لگا کو ایسا ہے بولنے کے, اور بولنے کے حج بھی کر کو ایسا بولنے کے, اور 3-4 مرتبہ 4 مہینے یہاں مقام پر بھی لگا ایسا بولنے. تو آدمی فکر اور دھن کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے زندگیوں کے اندر کیا دیتے ہیں, کاروبار کے اندر ہاں برکت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو ہے ہمارے کاروبار کے اندر بولتے ہیں کہ جو ہے کیا بولے کہ ویوسائک شانتی دیں گے. اور پانچواں بولنے گے اللہ تعالیٰ کौटुंबिक شانتی دیں گے. کیا کریں گے ہاں کہ بچے بھی خوش, بیوی بھی خوش, اماں بھی خوش, ابا بھی خوش. اب یہ 5 چیزاں ملے تو آدمی کی دنیا بنی کہ نہیں بولو تو ہاں 5 چیزیں اللہ نے کیا کرے اس کو ہاں. نہیں تو دیکھو آج لوگ بہت پریشان. ابھی ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہے کہ نہیں, لیکا کو جوڑے سو ہے 40 دن کا. اس کا باپ ہے کہ نہیں وہ انسپیکٹر ہے, اور وہ بچہ بولتے ہیں کہ جو ہے وہ غلط لائن میں لگ کر بولتے ہیں کہ بہت سارے انہیں گن کو دکھلایا ہے یہ ایسی نشہ 8 ٹائپ کے نشہ کر کو ایسا بولنے کے. اور بولنے کے باپ میرے کو بولنے لگا 2.25 لاکھ روپے اب بھی ہے کہ نہیں اس کو دواخانے میں ڈال کو ایڈمٹ کر کو لے کر ایسا بولنے گیا میرے سے. اور یتا پریشان رو کو بولنے لگا تمہارے پاؤں پر تو بولنے گے ذرا اس کو سمجھاؤ بولنے. یتا پریشان ہے لوگ. اور پراپرٹی دیکھے تو آئے نہیں ڈھیک بھر کو ہے, لیکن دینداری نہیں رہنے کی وجہ سے ہاں اولاد نافرمان, بیوی. ہماری جماعت بمبئی میں گئی تھی, اور وہ ایک ساتھی کی ملاقات میں جانے کے انہیں وہ فجر میں بھی ملنے کا نہیں, اور ہے کہ نہیں شام کو بھی نہیں, رات کو بھی نہیں. اب وہ ساتھیہ نے بولے کہ بھئی جو ہے انہیں وہ کارخانے میں جہاں رہتا ہے نا وہاں جائیں گے بولنے. آؤ گئے تو وہ حضرت بولنے کے تمہاری ملاقات ہے کہ نہیں, روزانہ آ رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو رہی. تو انہیں بولنے گیا گھر میں یتی رکھ رہتے ہیں بولنے کے, اس کے واسطے اٹھنے سے پہلے بولنے کے کام پر چلا جاؤ, اور سارے سوتے گے نہیں تب آتو بولنے کے گھر کو. سارے لوگ یتے پریشان ہیں لوگ. تو گھر کے اندر بولتے ہیں کہ جو ہے اگر جو ہے لوگوں کے اندر دینداری نہیں رہیں گی تو پھر بولتے ہیں کہ جو ہے پریشان. تو دینداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ہاں بولتے ہیں کہ جو ہے وہ گھروں کے اندر اطمینان ڈالیں گے. تو یہ فرمائے کہ جو ہے دنیا کے اندر ملے گا دین کی محنت کے برکت سے, اور آخرت میں بولتے ہیں کہ جو ہے ہمیشہ کی جنت دیں گے اللہ تعالیٰ. اور کیسی جنت ہوں گی بولو کہ بولتے ہیں کہ جو ہے ایسی جنت ہوں گی کہ کسی کے آنکھ نے اس کو دیکھے سنے, کسی کے کان نے سنے, اور کسی کے دل کے اوپر اس کا تصور ہوئے سنے. ایسی جنت دیں گے. اکھنڈ موتی کا محل رہیں گا, اور بولتے ہیں کہ 70,000 کمرے ہوں گے, اور ایک کمرے کو 70,000 دروازے, اور ایک دروازے پر 70,000 فرشتے اس کا کیا کریں گے بولو ویلکم, استقبال, آؤ بھگت, سسواگتم کریں گے. ایسی جنت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بولو آخرت میں دیں گے. اور وہاں جو ہے اعلان ہوگا کہ اب ہمیشہ کی زندگی ہے, کبھی موت نہیں, کبھی اب ہمیشہ کی خوشی ہے, کبھی غم نہیں, ہمیشہ کی جوانی ہے, کبھی بڑھاپا نہیں, اور ہمیشہ کی صحت ہے, کبھی بیماری آنے والی. آدمی ہمیشہ تندرست رہے گا, صحت مند رہے گا. کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد, اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر, اور ایوب علیہ السلام کا صبر کرنے والا دل, اور داؤد علیہ السلام کی آواز, اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے
اخلاق دیں گے. بال بولتے ہیں کہ گھنگرولے رہیں گے اور چہرے کا کلر سرخ اور سفید رہیں گا, ٹماٹو سر کا کیسا رہیں گا بولو, اور آنکھوں میں ہمیشہ سرما رہیں گا. آنکھوں میں کیا رہیں گا بولو, ہمیشہ سرما رہیں گا. ایسی بولتی ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ہاں دیں گے ہمیں, وہ دین کے برکت سے. اور یہ دین جو ہے ہمارے زندگی میں آئیں گا, وہ بولتے ہیں کہ جو ہے ایمان کے یقین کے راستے سے, ایمان اور یقین کے راستے سے. کہ سارے نبیوں نے آ کر سب سے پہلے بولتے ہیں کہ جو ہے انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کریں, محنت کا میدان بولتے ہیں کہ جو ہے انسانوں کے دل کو بنائیں. کہ یہ دل بنتا ہے تو انسان بنتا ہے, اور دل بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے. مولانا انو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنے رہیں گے پہلے لوگوں نے, کہ ایک آدمی بولنے لگے, پیچھے لوکا لگے سا ہے, اور بس میں چڑھے اور دیکھے تو تھیلی کے اندر بولنے لگے, ہاتھ ہے کہ نہیں کاٹ کو وہ تھیلی کے اندر رکھے, اس کئی کی وجہ سے بولنے کی وہ سونے کی بانگڑی ہے بولنے کی اس کے اندر. یعنی دل بگڑا کہ بھئی جو ہے اس کے ذریعے سے میری زندگی بنے گی, تو بولتے ہیں کہ جو ہے ہاتھ کاٹ رہا ہے, کیا کر رہے ہیں, اور اللہ کے راستے میں جا کر جو ہے محنت کر کے دل کو بنائے سو ہے. تو چھوٹی بچی دکاندار کے پاس جا کو بول رہی, چاچا یہ ہے کہ نہیں 2 روپے لے, اور اماں نے بولنے کے چاول منگے سو ہے, تیل منگے سو ہے, دالا منگے سو ہے, شکر منگے سو ہے. تو دکاندار پوچھنے لگے, اب بیٹی تیرے گھر میں کون کون ہے, بولنے کے امی ہیں, بیمار ہیں, بہنیں ہیں, ابا کا انتقال ہوئے سو ہے. اب بولتے ہیں کہ جو ہے پورا سامان وہ تھیلی کے اندر بھر کو گھر میں لے کو جا کو کیا کر رہے ہیں, دے رہے ساتھی. اور کیا بول رہے کہ بہن جی لگا کے تو ہور بولو, ہور لے کر دے. تو دلوں کے اوپر محنت ہوتی ہے, تو بولتے ہیں کہ لوگ ایسے بنتے ہیں. اور دل کے اوپر محنت نہیں ہوتی تو پھر بولتے ہیں کہ جو ہے کسی کی جان لینے سے بھی جو ہے آدمی آگے پیچھے نہیں دیکھتا. تو سارے نبیوں نے آ کر سب سے پہلے انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی. اور آج ہماری بھی جو محنت ہے یہ اسی کی محنت ہے, کہ ہم جو ہے وہ اپنے دلوں کے اوپر محنت کریں. اور محنت یہ ہے کہ بھی لوگوں میں چل پھر کر اپنے دل کو بنانے کی نیت سے کہ اللہ کی بڑائی کو بولے, کہ اللہ کیسے بڑے ہیں, اللہ کہ اللہ بہت زبردست طاقت اور قدرت کے مالک ہے, کہ زمین سے لے کر آسمان تک, اور چونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک, اور ذرے سے لے کر پہاڑ تک, اور پانی کے قطرے سے لے کر سمندر تک, اور پورب سے لے کر پشچم, اور دکشن سے لے کر اتر تک, جو نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا, یہ سارا اللہ کا غیر ہے. اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے مل کر بولتے ہیں کہ جو ہے کسی کو مار نہیں سکتے اور کسی کو زندگی دے نہیں سکتے. اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے, اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سارا اللہ کر رہے اپنے طاقت اور قدرت سے. جتنے بولتے ہیں کہ جو ہے فرد ہیں, جتنے ذرات ہیں, یہ سارے کے سارے اللہ کے قدرت سے بنے ہوئے ہیں. ان سب کو اللہ نے بنایا ہے. ان سب کو بنانے والے کون ہیں, اللہ ہیں. اللہ نے اپنے قدرت سے بنائے سو ان کو. یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اور مخلوق کس کو بولتی, بنی ہوئی چیز کو. اور بنانے والا بولتے ہیں کہ خالق یعنی بنانے والا ہے. اور بنی ہوئی چیز جو ہے وہ بنانے والے کی تابع رہتے ہیں, اس کی محتاج رہتے ہیں بننے میں, بگڑنے میں. تو ہمیں جو کاروبار دھندا کر رہی یہ سارا کا سارا بولتے ہیں کہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ کا غیر ہے. اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ کرتا کیا. لیکن بولتے ہیں کہ جو ہے دنیا کے اوپر, دنیا کی چیزوں کے اوپر اتنی محنت ہوئی, ان چیزوں سے ہونے کا یقین دل میں آ گیا. اس کے لیے بول رہے ہیں کہ بھی ظاہر کے خلاف بولو, ظاہر کے خلاف بولو, نبیوں کے واقعات بولو, صحابہ کے واقعات بولو, اللہ کی بڑائی بولو, اللہ کی ربوبیت کو بولو, اللہ کی قدرت کو, اللہ کی وحدانیت کو بولو.
ہمیں بول رہے ہیں کہ بھائی جو کھانا کھانے سے پیٹ بھرے گا، لیکن ہمارے بڑے کیا بول رہے ہیں کہ بھائی ظاہر کے خلاف بولو، کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، کھانے سے، ہاں کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا. اگر کھانے سے پیٹ بھرا تھا تو دوسرے بار بھوک لگی ہستی کیا؟ ہاں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بولنے کے میں اتنا کھایا، بولنے کی ایک بار دانتا دکھنے لگے لیکن پیٹ ہی بھرنے کے لیے تیار نہیں، بولنے. ہاں تو کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا تو لوگ کیا بولیں گے؟ بولو کیا بھی دیوانے سر کا بولتے ہیں، بولنے کھانے سے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح میں جو ہے وہ عذاب کو بھیجنے والا ہوں، تمہیں ہے کہ نہیں کشتی بناؤ. بولنے کہ اللہ یہ میں اکیلا کیسا بنانے والا، اس کو بنانے کا ہے کہ نہیں وہ جانتا نہیں میں. تو بولنے کہ فلانے علاقے کے اندر ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ بات کرو. اب وہ جا کو دیکھے تو بہت ہٹا کٹا آدمی، ایک دم ہائٹیڈ. اب نوح علیہ السلام ہے کہ نہیں اس کو بولنے لگے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور کشتی بنانے کا ہے اور تو میری مدد کر. تو آدمی بولنے لگا ٹھیک ہے، بولنے کے میں کر تو، بولنے کے لیکن بولنے کے میں روزانہ 300 روٹیاں کھاتو، بولنے کے میرے روٹیاں کا انتظام کرنے ہونا. کیا کرنے ہونا؟ میری روٹیاں کا انتظام کرنے ہونا، روزانہ میں 300 روٹیاں کھاتو. بولنے کے ٹھیک ہے چلو. اب نوح علیہ السلام نے لا کو اس کو کام پر لگائے. اب بولتے ہیں کہ جو ہے وہ کام کرتے رہے، دوپہر میں بولتے ہیں کہ جو ہے تھوڑا سا کہ بھئی کھانے کی ضرورت ہے، چلو بولنے کے کھانا کھائیں. اب نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں رکھی اس کے سامنے. تو انہیں بولنے کے تمہیں میرا مذاق کر رہی کیا؟ بولنے میں 300 روٹیاں کھاتو، بولنے کے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ بول کو شروع کرو، بسم اللہ بول کو. اب جیسا بولتے ہیں کہ بسم اللہ بول کو شروع کرے تو وہ 3 روٹے میں بھی ہے کہ نہیں بچے، 3 روٹے میں بھی. تو کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، کھانے سے پیٹ، اللہ اگر چاہیں گے تو پیٹ بھریں گا، اللہ اگر چاہیں گے تو ہاں پیٹ بھریں گا. ہمیں بولتے ہیں کھانا کھائے کو تو خون بنتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ بولو کھانا کھائے تو ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ ظاہر کے خلاف بولو. کھانے سے خون نہیں بنتا بلکہ اللہ بناتے. کون بناتی؟ بولو. انڈا بولنے کے مرغی کے نیچے رکھو اور پھر بولنے کے اس کے بعد میں ہے کہ نہیں اس کو وہ جو اس کا چوزا نکلے گا، اب نکلنے کے ساتھ ہے کہ نہیں اس کو ذبح کرو تو بولنے کے اس کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ خون نکلتا ہے. بولنے تو وہ چوزے نے کچھ کھائے سو نہیں، بولنے کی تو یہ خون کہاں سے آیا؟ تو خون اللہ بناتے ہیں. خون کھانے سے خون نہیں بنتا بلکہ اللہ بناتے ہیں. تو ظاہر کے خلاف بولنا ہے، ظاہر کے خلاف کیا کرنا ہے؟ بول ہاں بولنا ہے. ایمان کے بول جتنا بولیں گے اتنا فرمائے کہ یقین ہمارا بنتا چلا جائے گا. مکہ کے مشرکوں نے ہے کہ نہیں وہ یہودیوں کے پاس جا کر کہ بھئی جو ہے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کوئی جو ہے کہ نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ بھئی یہ واقعی نبی ہے کہ نہیں. تو وہ جو یہودی لوگ تھے اہل کتاب، اب انہوں بولنے کے 3 سوال جا کو کرو. بولنے ایک تو بولنے کے روح کیا ہے، دوسرا بولنے کے اصحاب کہف کیا ہے، اور تیسرا بولنے کے سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو. ہاں اب بولتے ہیں کہ جو ہے انہوں آئے اور آ کو ہے کہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بولنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے کہ نہیں یہ 3 سوال پوچھتی ہیں، اس کے بارے میں بولو. بولنے کے اس کے بارے میں ہاں بولو. غالباً جو ہے وہ روح کے بارے میں، اور ہے کہ نہیں وہ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں، اور ہے کہ نہیں اصحاب کہف کے بارے میں. اور 2 سوال کے جواب دیے اللہ کے نبی. اور تیسرے کے بارے میں کیا بولے؟ کل آؤ بول تو. کیا بولے؟ کل آؤ بتا دو. تو اللہ ناراض ہوئے. اللہ ہاں بولتے ہیں کہ تقریباً 15 دن تک اللہ کے نبی پر وہی نازل نہیں ہوئی. مکہ کے مشرک بولنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تمہارے اللہ نے تم نہ چھوڑ دیا. اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہے کہ نہیں وہ وہی نازل کرے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں ہے کہ نہیں کل آؤ کر کو کی بولے، انشاءاللہ کی نہیں بولے، کیونکہ جو ہے مومن کا دعویٰ اللہ کو پسند نہیں، میں کرتا ہوں میرے وجہ سے ہو رہا ہے، ہاں نہیں، بلکہ جو ہے انشاءاللہ بولو، اس کے آگے کیا کرو۔ تو اب ہم دیکھیں کہ بھئی جو ہے ان جو ہے کہ نہیں ایمانی بول کو ہم کتنا بول رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمانی بول کو اپنا تقیہ کلام بناؤ، کیا کرو، ہاں کہ بھئی جو ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، یہ بار بار بولنا ہے، یہ کیا کرنا ہے بولو، ہاں بولنا ہے کہ ہماری زبان پر چڑھ جائیے، ہماری زبان پر ہاں چڑھ جائیے۔ کوئی حادثہ ہونے کے بعد میں ہماری جماعت جا رہی تھی چکوڑی، اور بولتے ہیں کہ جو ہے وہ ہماری گاڑی والے نے کہ نہیں ایسٹی کو دھڑک دیا، گاڑی ہماری وہ جنگل کے اندر بابڑی کا جھاڑ توڑ کو، اب وہ کنر جو آتا غیر کا آتا بیچارہ وہاں کے وہاں ختم ہویا، لیکن ساتھیوں کو کچھ نہیں ہوا۔ تو ہمارا ساتھی ایک پیچھے بیٹھا تھا، تو میں دیکھا اس کے طرف، تو انہیں وہ یعنی ایکسیڈنٹ ہونے کے ساتھ اس کے زبان پر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ چیز پیدا ہو جائے ہمارے، یہ چیز ہاں پیدا ہو جائے، نہیں تو اماں کے بابا کے کر کو گیا تو پھر کیا ہونے والا بولو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے جو ہے اٹھائے جاؤ گے، یعنی بڑی ڈرنے کی چیز ہے کہ یہ جو الفاظ جو ہے کہ نہیں یہ کلمہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے، کہ حالات آئے، پریشانی آئی، مصیبت آئی تو فوراً بولتے ہیں کہ یہ جو ہے زبان پر آ جائے، یہ کیا ہو جائے، ہاں زبان پر آ جائے۔ اتنا فرمائے کہ جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہاں اس کو بولنا ہے، اس کلمے کو جو ہے محنت کر کے ہمارے دل کے اندر کیا ہونا ہے، ہاں اتارنا ہے۔ اور یہ بولتے ہیں کہ جو ہے اتنا آسان ہے کیا، کہ بھئی جو ہے اس کے لیے تو ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ 2.5 گھنٹے بھی اس کے لیے جو ہے کم ہے، اس کے لیے کیا ہے بولو، ہاں کہ روزانہ اس کی جو ہے دعوت دینی ہے، روزانہ کیا کرنا ہے کہ اللہ کے بڑائی کو سمجھانا ہے، کہ اللہ کیسے بڑے طاقت والے، کیسے قدرت والے، زمین آسمان اللہ نے کیسے بنائے سو ہے، ہاں تمہارے بولنے کے سب سے دنیا کا بھاری انجینئر لے کر بولنے کے، اور اسے بولو کتے ہونا وتے پیسے دیتی، سچ بولنے کے ایسا گھر بنانے کا بولنے کے کہ اس کو پلر نہیں رہنا لیکن چھت ڈالنے کا بولنے، اسے پلر نہیں رہنا لیکن کیا ہونا، چھت ڈالنے کا ہے، کر سکتے ہیں کیا، ہاں اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس کو کہاں پلر ہے کیا بولو، یہ کیسے بنایا، بغیر نمونے کے، آسمان نہیں تھا، اللہ نے جو ہے کہ نہیں وہ بغیر آسمان کے آسمان بنایا، زمین نہیں تھی بغیر زمین کے زمین بنائی، انسان نہیں تھا اللہ نے انسان بنایا۔ اللہ بڑے طاقت والے ہیں، بڑے قدرت والے ہیں، تو اس اللہ کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اس اللہ کا یقین اور بھروسہ ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ حضرت جو ہے مریم ہاں غسل خانے کے اندر ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کیا بول رہی کہ مریم اللہ جو ہے تجھے بیٹا دینے والے ہیں۔ مریم بولنے لگی کہ میں نے تو کسی مرد کو چھوا نہیں، ہاں کون سے آدمی نے میرے کو ہاتھ لگائے سو نہیں، اور میں نے کون سا برا کام کرے سو نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونکا کر، تو بولتے ہیں کہ جیسا پھونکا حمل ٹھہرا، ہاں اور دوسری پھونک ماری تو بولتے ہیں کہ جو ہے بچہ ہوا، پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ اب مریم بولتی ہیں کہ جو ہے وہ بڑے پریشان، اب میں جو ہے کہ نہیں وہ بنی اسرائیل میں
کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرما رہے کہ گھبراؤ مت، جا کر جو ہے صرف یہ کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، جو بھی پوچھنے کا یہ بچے کو پوچھو، جو بھی پوچھنے کا کس کو پوچھو؟ ہاں بچے کو پوچھو۔ بنی اسرائیل میں دیکھو وہ روزے میں بولنے کا بھی کیا تھا؟ ہاں منع تھا، وہ اس کا بھی روزہ تھا ان کا۔ اب جیسا بولتے ہیں کہ وہ بچے کو لے کو گئے تو سارے لوگ ہیں کہ نہیں، وہ یعنی تیرے جو ہے ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تو نے یہ جو ہے کیا کیا؟ تو مریم کہنے لگی کہ اس بچے کو پوچھو۔ کیا بول؟ جو بھی پوچھنے کا ہے، میں کچھ کرے سو نہیں، یہ بچے کو پوچھو۔ تو لوکا بولنے لگے یعنی کیسی کم دماغ کیے انہیں، کون سا کارن بھی ہے کہ نہیں صحیح ڈھنگ سے بولنے کو اس کو ملا نہیں بولنے کی۔ یہ بچہ کیا بولنے والا؟ کیا بول رہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ لوگا کیا بول رہے؟ بولنے کی اتنا بھی کارن اس کو ملا نہیں بولنے کے، کیا تھی دوسرا کیا تھی بہانہ بولنے کا، ہاں کارن ملا نہیں بولنے کے۔ تو جیسا بولتے ہیں کہ جو ہے کہ نہیں وہ مریم نے بولی کہ یہ بچے کو پوچھو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی، اور وہ بچہ بولنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے احکام گنوائے۔ تو یہ اللہ ہے جس نے بغیر باپ کے بولتے ہیں کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بڑے زبردست طاقت والے ہمارے اللہ۔ تو اس اللہ کے ہم بندے ہیں، ایک ایک بندے سے ہے کہ نہیں وہ اللہ بہت محبت کرتا۔ ہمیں نسخہ ایک بار بولتے ہیں نہیں، ہم نہ معلوم نہیں، ہمیں نسخہ بولتے ہیں اے اللہ، تو اللہ بولنے کے 70 بار بولتے ہیں۔ کتنے بار؟ ہاں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے، بول میرے بندے۔ ہمیں ہے کہ نہیں اللہ اللہ بولتے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ میرے بندے بولتے نہیں تھکتے۔ دھیان میں رکھو، ایک آدمی پوری زندگی گناہ کرے، پوری زندگی، اور بڑھاپے کو پہنچا، اور وہ آدمی ہے کہ نہیں ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کیا بولیں گے؟ ہاں اتنا پوری زندگی ہے کہ نہیں سب یہ کرے، اور اب بھی چالو کرے، ایسا دیکھو ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں کہ بوڑھا ہونے کے بعد میں بھی اگر آئیں گا تو بھی ہے کہ نہیں اللہ یہ نہیں بولتے، بولنے کہ اب بھی دشا ہوئے تیرے کو میرا گھر، اب بھی آئے میرے پاس، ایسا اللہ نہیں بولتے۔ دھیان رکھو کیا میرا اللہ جو ہے دیکھو، اس کے لیے رات کو ہے کہ نہیں ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ توبہ کا ہاں 24 گھنٹے کھلا ہے کہ میرا بندہ آئے گا، مجھ سے مانگے گا، میں کیا کروں گا؟ اس کو معاف کر دوں گا۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے زمین پر تو زمین کیا بولتے معلوم ہے؟ اللہ تو حکم دے، میں پھٹ کو اس کو ہے کہ نہیں اپنے اندر کیا کر دوں، ہاں دھسا تو اس کو۔ آسمان بولتا ہے تو حکم دے اللہ اس کے اوپر گر کو اس کو ختم کر دو، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو تو نے پیدا کیا ہے کیا؟ بولنے کہ نہیں، تو بولنے کی چھوڑ، یہ توبہ کریں گا میں اس کو معاف کروں گا، میں اس کو۔ ایسے ہے کہ نہیں ہمارے اللہ ہیں، ایک ماں سے بولتے ہیں کہ جو ہے ایک جو ہے کہ نہیں بندے سے ہاں 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ ایسے اللہ جو ہے کہ نہیں اس اللہ کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو ہاں معاف کرنے والا ہے۔ بولتے ہیں کہ جو ہے یہ محنت کر کے ہاں اس اللہ کا بھروسہ، آج دیکھو وہ جو ہے کہ نہیں وہ تعلق، وہ لگاؤ، ہاں اس اللہ کی نزدیکی، ہاں اس کے اندر کمی آئے ہے۔ جب دل کے اندر بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پیدا ہوں گا تو پھر ظاہر میں کیا ہوں گا؟ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سنتوں کی جو ہے کہ نہیں وہ عظمت آئیں گی، سنتوں کا بولتے ہیں کہ جو ہے وہ لگاؤ پیدا ہوں گا، سنتوں کا اہتمام ہوگا۔ حاجی لائق بھائی جو ہے مالک ان کے انہوں بول رہے تھے
جنہیں 5 سنتوں کا اہتمام کریں گا تو باقی ساری سنتیں بولتے ہیں کہ زندگیوں میں آئیں گی۔ ایک تو بولنے کے سلام کا رواج ڈالو، کیا کرو؟ ہاں سلام کا رواج، کہ سب کو کیا کرو، تم آپس میں سلام کرو تاکہ تم بلند ہو جاؤ، اور جنہیں سلام کرتا ہے انہیں نفاق سے بری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ نفاق سے بری، تکبر سے بری۔ اور بولنے کے اپنے پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بولنے کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے پہچان کے لوگوں کو، بلکہ سب کو سلام کرنا ہے، سب کو ہاں سلام کرنا ہے۔ دوسرا بولنے کے کہ بھئی جو ہے لینا دینا سیدھے ہاتھ سے کرو، لینا دینا کیا کرنے کا بولو؟ ہاں سیدھے ہاتھ سے کرو۔ اور بولنے کے چپل ہے کہ نہیں ڈاوے ہاتھ سے کیا کرو؟ اٹھاؤ۔ چڑھان کے اوپر جا رہے تو اللہ اکبر بولو بولنے کے، اور نیچے اتر رہی تو سبحان اللہ۔ یہ 5 سنتیں بولنے کے، اس کے اوپر عمل کرو تو باقی سنتوں پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ آدمی بولنے کے بیت الخلا میں جا رہا آ رہا ہے، جانے آنے کی دعائیں پڑھیں گا تو بولنے کے کمر کی نیچے کی بولتے ہیں کہ بیماری کبھی نہیں ہونے والی، اس کو کمر کے نیچے کی جو بیماریاں ہیں وہ کبھی بیماریاں نہیں ہوں گی اس کو۔ دیکھو پہلے لوگوں کے اندر کتنی عظمت تھی، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے کہ نہیں روٹی بیچ رہا تھا، روٹی، اور انہیں بولنے لگا تازی روٹی 1 روپے، باسی روٹی 2 روپے۔ کیا بول رہا ہے؟ تازی روٹی 1 روپے، باسی روٹی 2 روپے۔ اب کیا بولنے ہونا بولو؟ ہاں تازی 2 روپے اور باسی، لیکن کیا بول رہا تھا؟ تو اس کو پوچھا ایسا کی؟ بولنے کی یہ باسی روٹی ہے کہ نہیں، یہ نبی کے زمانے سے 1 دن کی پہلے کی ہے، اس کے ہاتھ سے بولنے کی یہ 2 روپے کی ہے، اور یہ تازی بولنے کی نبی کے زمانے سے 1 دن کے بعد کی ہے، اس کے ہاتھ سے اس کی قیمت کیا ہے؟ 1 روپے۔ یعنی اتنی عظمت اتنی لوگوں کے اندر۔ ہاں سنتوں کا اہتمام ہو۔ دیکھو مولانا بتا رہے ہمارے حضرت کہ جو تنظیم، جو تحریک جتنا سنت سے قریب ہوں گی وہ اتنا اللہ سے قریب ہے، یعنی جتنا سنتیں ہماری زندگی میں ہوں گی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور سنتیں جو ہے زندگیوں سے نکلے سے تو بولتے ہیں کہ آدمی ہے کہ نہیں اللہ سے بھی دور ہے، دھیان میں رکھو، کیونکہ اللہ خود فرما رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولو، انہیں اگر میری سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے ان کا، تو ان کو بولو کہ آپ کی اتباع کریں۔ آپ کی کیا کرے بولو؟ ہاں اتباع کرے۔ ہمارا رہنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، ساری چیزیں فرمائے کہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں سنتیں آ جائیں، ہماری زندگیوں میں۔ ہاں ہماری جماعت رائے باغ میں تھی، تو امیر صاحب ہے کہ نہیں وہاں کے، انہوں کارگزاری بول رہے تھے ہماری جماعت ڈینمارک گئی بولنے، اور ڈینمارک جانے کے بعد میں اب وہاں بولنے کے ایک وہ نو مسلم بیمار پڑا بولنے کے میں تو خدمت کے واسطے طے کرے۔ اب خدمت کرتے کرتے وہ ساتھی نے میرے کو دودھ لے کر گیا، ابھی جسٹ مسلمان ہوئے سو 6 مہینے پہلے۔ اب وہ شکر ڈال کو میں گھما رہا تھا، تو انہیں بولنے کا رکو رکو بولنے کی، اس کے اندر وہ شکر ڈال کو چمچہ پھرانے کی سنت معلوم ہے کیا؟ بولنے کے تمہیں کیا بولے؟ چمچہ پھرانے کی سنت؟ مجھے ایک دم شوق لگا بولنے کی، مجھے کیا ہے؟ ہاں تو بولنے کی جیسا بیت اللہ کا طواف کرتی ہیں ویسا چمچہ پھرانا ہے، کیا بولنے کی؟ ابھی ہمیں بھی پکاریں گے نہیں، ہماری گھر والی پکا رہے ہیں، لیکن سنت یہ ہے بولنے کے کہ اس کو کیا کرو سیدھے طرف سے، یہ سنت ہے بولنے کی، یعنی پوری سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اب روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مصلی پر پاؤں کون سا رکھنے کا وہ ہمیں ایک نہیں سنت ہے یہ حساب سے کر رہے ہیں کیا؟ ہاں روزانہ دیکھو رومال سے منہ پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس بھی ایسا کپڑا تھا، اب وہ ہے کہ نہیں وہ چہرے کو کیا کرتے تھے وضو کرنے کے بعد میں، اب سنت ہے یہ حساب سے کریں گے تو بولتے ہیں کہ سنت کا اجر ملے گا۔ سنت کا کیا ہوگا بولو؟
تو سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، ایک ایک سنت جان جان کر، پھر بولتے ہیں کہ جو ہے پوری زندگی ہمارے سنتوں سے کیا ہوں گی؟ بولو آراستہ ہوں گی. ہاں پھر ہمارا بولتے ہیں کہ چہرہ، ہمارے بال، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لوگ دیکھیں گے بدل آئے سو. اب پھر بولتے ہیں کہ یقین بنے گا، پھر نماز کا پڑھنا کیا ہوگا؟ بولو ہاں، نمازوں کا پڑھنا آسان ہوگا. پھر نمازوں میں جان پیدا ہوگی کہ ایسی نماز پڑھیں گے جیسے صحابہ نے پڑھے. جیسی ہاں کہ حضرت ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے، بچے کا انتقال ہوئے سا ہے اور دعا کر رہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں دروازوں سے دیکھ رہا تھا وہ عورت کیا کرتے. تو انہیں ہے کہ نہیں، وہ انگوٹھی کو پکڑ کو دعا کری، بچہ بولنے کے وہ ہلنے لگا اور بچے کے ساتھ فجر کا ناشتہ کرے بولنے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مرے سو مردے کو کیا کرتے تھے؟ انہوں زندہ کرتے تھے، لیکن لگے مرتا تھا بولنے. لیکن یہ بچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا. ایسی نماز اور ایسی دعائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے کہ نہیں، دو چادریں آئی، یمنی اور عربی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت علی بولنے لگے تو ایسی نماز پڑھ جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہیں آئے گا. تو بولنے کی اس میں سے جو چادر ہونا وہ تیرے کو دے تو بولنے کی. تو پوری دھیان کے ساتھ نماز پڑھے، اور جب قاعدے میں بیٹھے اور سلام پھیرنے کا وقت آیا تو اس وقت میں دھیان میں آیا کہ کون سی لینے کا، کون سی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تیری تو عربی بھی گئی اور یمنی بھی گئی. پھر اس کے بعد میں محنت کرے بولنے کی نماز کے اوپر یتی کہ جنگ کے اندر تیر لگا، اور تیر کیا کر رہی؟ ہاں نماز کی حالت میں کاٹ رہے ہیں اور معلوم بھی نہیں ہو رہا. تو ہمیں بھی ویسی نمازیں کیا کرنا ہے؟ بولو ہاں محنت کریں گے تو ہوں گا انشاءاللہ. کیا ہوں گا؟ بولو محنت. ہاں دیکھو 5 نمازوں کے علاوہ ہم نہ وقت ملتا ہے کیا؟ یعنی ہم ضروری نہیں سمجھ رہے اس کو کہ اشراق ہے کہ اور پھر جو ہے چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، اس کے علاوہ ہے کہ نہیں، اور آ کر وہ جو بولتے ہیں کہ جو ہے نمازوں کو بنانے کے نیت سے 1-2 رکعت نماز پڑھ رہی. ایسا ہو رہا ہے کیا؟ تو بولتے ہیں کہ جو ہے اس میں، اور وہ دیکھو ہمیں کاروبار میں ہے کہ نہیں وقت لگائیں گے، کیونکہ کاروبار سے بننے کا اور بگڑنے کا یقین ہے، اور نماز سے ہاں کہ نماز کے اندر بولتے ہیں کہ کلمے والا یقین ہو، ہاں اور مسائل والا علم ہو، فضائل والا شوق ہو، اور بولتے ہیں کہ جو ہے اخلاص والی نیت ہو. اب یہ چیز ہے کہ نہیں نماز کے اندر، کلمے والا یقین کہ اللہ جو ہے نماز سے کریں گے. اب یہ یقین کیا ہوا؟ بولو نکل گیا، جس کی وجہ سے ایکسٹرا 2 رکعت آپ کو پڑھنے کا تو آدمی کو ہاں کاروبار دھندے میں سے آپ کو کرنے کا تو اللہ ماشاء. لیکن بولتے ہیں کہ جو ہے وہ ادھر ہمارا رجحان کم ہے. تو ہمیں جو ہے بولتے ہیں کہ جو ہے وہ نمازوں کے اوپر محنت کرنی ہے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کی برکت سے اللہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، سہولتیں آسانیاں پیدا کریں گے. اہتمام نماز پر وسعت رزق کا وعدہ ہے کہ بھرپور دینے کا اللہ کا ہے کہ نہیں وعدہ ہے نماز کے اوپر. تو ہم جو ہے نمازوں کے اوپر محنت کریں، اللہ کا دھیان جمانے کی فکر کریں کہ بھئی جو ہے اللہ کو میں کیا کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے کو دیکھ رہے. یہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی جو ہے نماز 4 حالتوں کا نام ہے. ہاں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے. ہر رکن کے اندر کم سے کم 3 مرتبہ اس کا دھیان کرنے کا ہے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اس کی مشق کرنے کا. پھر نمازیں جاندار ہوں گی. پھر نماز کیا ہوں گی؟ بولو ہاں جاندار ہوں گی. پھر بولتے ہیں کہ جو ہے مسائل کو بھی سیکھنا ہے. ہاں مسائل کو بھی ہاں سیکھنا ہے، دھیان میں رکھو. اور بولنے کے استحضار ہو، فضائل کا کیا ہو؟ استحضار کا تو
استحضار یعنی ظہر کے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسا تہجد کے 4 رکعت. تو یہ نماز پڑھتے اس ٹائم وہ ظہر کی 4 پڑھ رہے نا، تو اس وقت میں یہ حدیث ہمارے سامنے آنے ہونا، اس کو بولتی ہیں استحضار. تو بولنے کے یہ عبادت ہے، ورنہ بولنے کی عادت ہے. ورنہ کیا یہ ہاں عادت ہے، یہ کہے کہ نہیں روٹین ہے. مولانا حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نماز ہے کہ نہیں سیاست کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، عادت ہے کر کو پڑھ رہے ہیں، ماحول ہے کر کو پڑھ رہے ہیں، ماحول ہے کو ہاں سیاست کی وجہ سے اور عادت کی وجہ سے نماز پڑھ. تو نمازوں کے اندر بولتے ہیں کہ کمال پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے وقت کیا کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. پھر اللہ کا دھیان آ جائے، اس کے لیے بولتے ہیں کہ جو ہے اللہ کا ذکر ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی 99 مرتبہ زیارت ہوئی اور ہر مرتبہ پوچھتے تھے کہ اللہ میں جو ہے وہ تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بولنے کے اللہ میرا کلام پڑھ، سمجھ کر یا بغیر سمجھے. بولنے کے سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے. تو قرآن کی تلاوت بولتے ہیں کہ سیکھے ٹھیک ہے، نہیں سیکھے تو سیکھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے. کل قیامت کے دن کوئی اجر نہیں چلیں گا اللہ میری جورو بال بچے تھے دھندا آتا اس کے وجہ سے سیکھنے کا ہوا نہیں دھیان میں رکھو. تو اس کے لیے جو ہے سیکھنا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے اور یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، اس کے لیے بولتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مشغولی کے اندر 4 مہینے جانا ہے. کیونکہ جان اور مال جو ہے کہ نہیں یہ اللہ کا، اللہ نے دیے سو ہے، یہ ہمارا نہیں. دھیان میں رکھو ہاں یہ ہمارا اللہ نے ہے کہ نہیں واپر نہیں دیے سو ہے. اب اللہ جب مانگیں گے تب کیا کرنے کا اس کو ہاں دینے کا ہے. دھیان میں رکھو اگر جو ہے نہیں دیں گے تو بولتے ہیں کہ جو ہے بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا ہاں نقصان ہوگا. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھ رہے، بولنے کے کتنے برس سے تمہیں میرے ساتھ رہے؟ بولنے کے 33 برس ہوئے. بولنے کے تمہارے ساتھ کیا سیکھے؟ بولنے کے 8 باتیں سیکھا. تو بولنے کے انا للہ و انا الیہ راجعون. 33 برس میں نستا 8 باتیں سیکھے. بولنے کے جھوٹ تو نہیں بول سکتا. بولنے کے بتاؤ کیا کیا؟ تو اس میں سے ایک بات بولنے کے میں دنیا میں دیکھا، بولنے کے پرتیک لوگوں کو کسی نہ کسی سے محبت ہے. کون جورو سے محبت کرتا ہے، بچہ سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے. لیکن میں دیکھا بولنے کے کہ انہیں مرا کا تو اس کا محبوب ہے کہ نہیں اس سے جدا ہوتا ہے. انہیں مرا کا تو اس کی جورو کیا ہوتے ہیں؟ بولو جورو اوپر اور انہیں نیچے، بچے اوپر، کاروبار مال سب کیا ہے اور یہ نہیں کہا جاتا ہے. بولو اس کے ہاستے بولنے کے میں نے کیا کرا، نیکیوں سے محبت کرا. بولنے کیا کرا اے بولنے کے بہت اچھے کرے. بولنے کیا کرے تاکہ نیکیاں میرے ہاں. تو ہم سب کو بھی جو ہے اس کی وہ آخرت کی تیاری کرنا ہے. دیکھو یہ سب چھوڑنے کا ہے، یہ سب کیا ہے بولو ہاں چھوڑنے کا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بچے پوچھ رہے ہیں ابا تمہیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ بولنے کے اللہ سے محبت ہے. بولنے پھر بولنے کے اللہ کے نبی سے، پھر اس کے بعد میں بولنے کے تمہارے امی سی، پھر اس کے بعد میں تمہاری سی. بولنے کے دل ہے کہ دکان ہے؟ بولنے لگے تو بولنے لگے بیٹے بولنے کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو بولنے کے وہ ضروری ہے، اور تمہارے امی سے تمہارے سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کر کو کر رہے ہیں. ہمیں دھیان میں رکھو کام کی کر رہے اللہ کا حکم ہے. بیوی بچوں سے محبت کی کر رہے اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا آیا تو وہ کیا ہے بولو وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا. تو جب آئیں گا تب کیا کرنے کا ادھر جانے کا ہے. دھیان میں رکھو نہیں تو ہے کہ نہیں بہت بڑا نقصان. تو اس کے لیے جو ہے کہ نہیں ہم جو ہے وہ ہمت کر کے کہ بھئی جو ہے وہ 4 مہینے لگے. ایک مرتبہ جو ہے کہ نہیں وہ آنکھ بند کر کے آدمی ویسے تو وہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہر سال لگاؤ. کیا کرو؟ ہر سال لگاؤ. کیونکہ جو ہے کہ نہیں وہ اٹھانے کے عبداللہ بھائی بول رہے تھے کہ ہمارے دل میں سے آدمی سب کا انکار کرتا ہے. بولنے کے جبرائیل علیہ السلام کا بھی انکار کریں گا لیکن بولنے کے اپنی ذات کا انکار کبھی نہیں کرتا. اور اپنے ذات کا بھی انکار ہمارے اندر آ جائے اس کے لیے بولنے کے کنٹینیو کم سے کم بولنے لگے
17-18 बार 4 महीने लगाने वाला बोलने, कितने बार? तो हम जो है कम से कम पहली मर्तबा है कि नहीं, वो मशगूली के अंदर 4 महीने बोले। तो इसमें बोलो कौन तैयार है 4 महीने? आगे पीछे बोलो, जिनके नहीं लगे उन्हें भी बोलो, जिनके लगे सो है उन्हें भी बोलो। बोलो भाई हिम्मत करके। या हमारे बुजुर्ग अल्लाह कबूल फरमाए, सहूलत पैदा फरमाए, आसानियां पैदा फरमाए। और बोलो कौन तैयार है? बोलो। हाँ, समीर भाई अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह सहूलतें पैदा फरमाए। और बोलो, यह हमारे सर रहेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई साथ, जिनके नहीं लगे सो वो बोलो, और लगे सो है उन्हों भी बोलो। आगे पीछे बोलो थोड़ा सा। हाँ, नौशाद भाई हमारे, क्या नाम बोले? मोहम्मद भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सहूलत। यह हमारे अब्दुल वाजिद भाई, हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो, और कौन तैयार है? हमारे राजू भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। हमारे ये मुजावर सर, हाँ, बिसुर के ना, हाँ। और बोलो, हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए, मौला चाचा। और बोलो, अच्छा सब साथी इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। देखो सब साथी इरादा करो। देखो हमें पढ़ते ही नहीं तीसरे घर में ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। उसका मतलब यह है कि नेकी करने की तौफीक अल्लाह देते हैं और बुराई से भी अल्लाह बचाते हैं। जब तक है कि नहीं हमें वो इरादा करेंगे, लेकिन ले को जाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने चाहा तो जाने वाले, नहीं तो मैं जातू बोल को भी है कि नहीं आदमी जाता नहीं, ध्यान में रखो। और नको बोला और अल्लाह ने अगर चाहा तो फिर क्या होता है? बोलो आदमी क्या होता है? हमारे यहाँ वो अलास की जमात आई तो उसमें एक साथी थे, उन्होंने बोलने लगे एक आदमी की तश्कील करे, बोलने लगे जमात वाले ने। उन्हें बोलने लगा मैं बोलने लगी मेरी जोरू को छोड़ को कहा जाता नहीं, बोलने लगी। ऐसा डायरेक्ट बोला, जोरू को छोड़ को कहा जाता नहीं, बोलने लगी। और उन्हें गया वो घर को और जोरू का उसका झगड़ा हुआ और जो मारे कि नहीं जोरू है कि नहीं वो नाराज होको उसके वो सास ससुर की तरफ गई। वो अब इन्हें है कि नहीं गया बुलाने, जाने में उन्हें बोलने लगी, वो ससुरा बोलने लगा तुम्हें जमात में जाने वाले रहेंगे तो भेज को दे, तू नहीं तो क्या भेज को देता नहीं, बोलने क्या करे। तो गप गुमान है कि नहीं थैली देखो। तो अल्लाह बोलते हैं कि जो है आदमी नहीं बोलते रहेगा और अल्लाह चाहते हैं तो अल्लाह उसको क्या करते हैं? बोलो ले को जाते हैं, जबरदस्ती से ले को जाते हैं। तो इसके लिए जो है सारे साथी इरादा करके भाई जो है हम जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये शाबान के है कि नहीं वो जमातें, बोलो जमात है, अफराद है, कहाँ से है कि नहीं जमात है? बोलो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। अब्दुल कादिर भाई अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो ये हमारे फिरोज भाई जमात है ना पूरी? हाँ। और कहाँ सी जमात है? बोलो जमात है शोएब भाई पलूस से, हाँ पलूस से जमात है इंशाल्लाह। और बाम्बोड़ी से जमात है, येड़ावी से जमात है। और बोलो और कहाँ से है? क्या अफराद हैं क्या? तीन दिन की जमातें, हाँ हाँ 3 दिन की जमातें हैं क्या? कहाँ से है जमातें? हाँ वाड़ी से एक जमात है। और आगे पीछे ये अठवाड़े में किसकी है क्या? 19, 20, 21 से एक है। और कहाँ से है क्या?